لکھنے پڑھنے والے لوگ شاید ہی مولا نصیرالدین کے نام سے نا واقف ہوں۔ مولا نصیرالدین کا نام اور ان کے ہونے کا کلیم کئی ممالک کے لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال مولا نصیرالدین کی میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا، کہانی بڑی زبردست تھی، اس میں ایک شائستگی بھی ہے، اور اس قسم کے واقعات کو اینیکڈوٹس کہتے ہیں۔ اینیکڈوٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے مزاحیہ واقعات جن میں کوئی سبق بھی ہو۔ بہرحال ہوا کچھ یوں کہ مولا نصیرالدین کہیں سفر پہ روانہ تھے۔ راستے میں انہیں خیال آیا کہ میرے بال کافی بڑے ہیں اور مجھے ان کی تراش خراش کرانی چاہیے، آرائش پیرائش کرانی چاہیے۔ بہرحال وہ قریب ہی ایک گاؤں میں چلے گئے اور وہاں پہ جو حجام تھا اس کے پاس گئے اور بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مولا نصیرالدین کی باری آئی، اس نے کہا آؤ صاحب اور بیٹھ جاؤ اس کرسی پہ۔ مولا نصیرالدین چپ چاپ اٹھے اور کرسی پہ بیٹھ گئے، پگڑ اتار دیا۔ اب حجام کو بھی جلدی تھی، اس نے بھی کہیں جانا تھا شاید۔ اس نے وہ دستی مشین اٹھائی جو کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے، یا بھی دیہاتوں میں کہیں پہ وہ ہاتھ سے بال کاٹنے والی مشین شاید حجاموں کے پاس ہوں، تو بہرحال اس نے وہ اٹھائی اور مولا نصیرالدین کے سر پہ پھیرنا شروع کر دی۔ مشین تھی خراب، جہاں پہ بھی سر پہ لگتی ملا کے زخم کر دیتی اور خون نکل پڑتا۔ تو وہ کیا کرتا کہ تھوڑی سی روئی اٹھا کے وہاں پہ مولا نصیرالدین کے سر کے اوپر وہ لگا دیتا۔ اب ہوا یہ کہ اس نے جب تقریباً آدھے سر کی حجامت کر دی تو آدھے سر پہ اس نے جگہ جگہ پہ وہ روئی لگا دی۔ مولا نصیرالدین نے کہا بھائی بس۔ اس نے کہا کیا ہوا، ابھی تو حجامت پوری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا آپ نے میرے آدھے سر پہ تو روئی بو دی ہے، بس چھوڑ دو، باقی پہ میں گندم کاشت کر لوں گا۔ یہ سن کے حجام بڑا نادم ہوا، اس نے کہا جلدی میں تھا اس لیے میں نے آپ کا کام خراب کر دیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ بس آپ کی معافی مجھے قبول ہے، لیکن آگے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ کہہ کے چپ چاپ اٹھے اور وہاں سے چلتے بنے۔ تو یہ واقعہ میں نے پڑھا اور میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو اپنا خیال رکھیں اور ایسے اناڑی لوگوں سے بچ کے رہیں جن کو جلدی بھی ہو اور معاوضہ بھی پورا لے رہے ہوں اور آپ کا کام بھی بگاڑ رہے ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہنستے بستے رہیں، خوشحال رہیں۔ خدا حافظ۔